السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج دوسری کلاس ہے، جو کہ پارہ نمبر 3 کی تفسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آج اس کی دوسری مجلس ہے، دوسری کلاس ہے، دوسرا ویڈیو ہے۔ کل ہم نے 2 آیات کی تفسیر کا مختصراً مطالعہ کیا تھا۔ آج تلک الرسل کی تیسری آیت اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آج ہم پھر سے کل کی طرح پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت کریمہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور قرآن کریم کی سب سے مشہور اور افضل ترین آیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، جسے نہ اونگ آتی ہے، یعنی جسے نہ پکڑتی ہے اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ وہ اونگ تو پہلے چھوٹی چیز ہے، نیند تو پھر بعد کی چیز ہے، نیند تو بڑی چیز ہے۔ اونگ تک، جو نیند سے پہلے ایک نیند کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان کو جب اونگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک و منزہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، الا باذنہ، ٹھیک ہے، سوائے اس کی اجازت نہ ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کا علم میں سے، اور وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے، الا بما شاء، جتنا اللہ تعالیٰ اپنی علم میں سے کسی کو دے، یعنی علم عطا کرتا ہے، اتنا ہی ایک انسان کو پتہ ہے، اس کے علاوہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنے میں نہ کوئی تھکاوٹ آتی ہے اور نہ کوئی اکتاہٹ آتی ہے۔ وہ تو بلند اور بہت بڑا ہے، وہ العلی عظیم، و بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تفسیر اب دیکھ لیتے ہیں۔ بیان فرمائے مفسر رحمہ اللہ نے، یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کو پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ عظیم آیت ہے، دوسرا پوائنٹ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر فرض کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، تیسرا پوائنٹ ہے۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کے علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی فضیلت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان ہوئی ہے جو کہ
یعنی صفات علو ہے. اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں آیت الکرسی اس لیے سب سے افضل ترین آیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے صفات میں سے ایک صفت هو الحی اور القیوم کا ذکر ہے. انہی دو ناموں اور صفات کی وجہ سے جو ہے یہ آیت قرآن کریم کی افضل ترین آیت بن جاتی ہے. اس کے بعد کرسی سے بعض نے موضع قدمین یعنی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کو مراد لیا ہے، بعض نے علم مراد لیا اور بعض نے قدرت و عظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے. لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تعویل، یہ پوائنٹ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وہ اسی طرح سے ماننے بغیر تعویل، یعنی ان کو دوسرے معنی میں نہیں بدلنا. اگر کرسی لفظ ہے تو کرسی ہے، اس کو عرش یا اس کو علم سے تعویل کرنا، اسے بدل دینا. اسی طرح سے اور کیفیت بیان کی، یعنی بغیر تعویل کے ماننا ہے ان صفات کو، اور بغیر کیفیت یعنی ان کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ وہ کیسی ہے، وہ چیز کیسی ہے جس کا ذکر، وہ صفت کیسی ہے جس صفت کا ذکر ہوا ہے. ان پر ایمان رکھا جائے. اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ فی الواقع کرسی ہے، یعنی جو آیت الکرسی میں کرسی کا ذکر ہے وہ کرسی ہی ہے جو عرش سے الگ ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے، اس پر کسی طرح یعنی اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے وہ اہل سنت اور سلف کا یہی مسلک ہے کہ ان کو مانا جائے بغیر کسی تعویل کے. ان کو تعویل دوسرے معنی میں نہیں یعنی بدل سکتے، نہ ان کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں کیسے، نہ ان کی تشبیہ دے سکتے ہیں مخلوق کے ساتھ، اور نہ جو ہے تحریف کر سکتے ہیں یا تعطیل کر سکتے ہیں. تو خیر یہ آیت الکرسی کی مختصر تفسیر تھی. اسی طرح سے اس آیت میں ایک چیز کا ذکر ہوا کہ شفاعت، یعنی کون شفاعت کرے گا اللہ کے پاس سوائے وہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. وہ کل ایک شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا جو مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے پیشوا جو ہے اپنی مرضی سے شفاعت کریں گے، اس شفاعت کا اللہ نے انکار کیا. ہاں شفاعت ہے تب جب اللہ تعالیٰ کی یعنی شفاعت کرنے والے سے اور مشفوع سے اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رضامندی ہو. تو خیر اس کے بعد دوسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور دلالت نہیں بلکہ ضلالت. دین کے بارے میں لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور دلالت سے روشن ہو چکی. یعنی یہاں پر اصل ترجمہ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے گمراہی سے بالکل روشن ہو گئی، یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ واضح ہو گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. فقد استمسک، گویا کہ اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا، جو کبھی نہ ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس کی تفسیر کو ہم کا مطالعہ کر لیتے ہیں. اس کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ یعنی اس آیت کریمہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی لا اکراہ فی الدین، اس کی شان نزول یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کے نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے. ٹھیک، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو عیسائی ہو گئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. شان نزول اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اس کو اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا نہ کریں، جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی سب کے لیے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے. تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ
جبر و اکراہ سے مختلف ہے۔ گو کسی آدمی پر اگر مسلمان مملکت میں کوئی کافر مشرک رہتا ہے تو اس سے اسلام لانے پر زبردستی نہیں کی جائے گی، البتہ اسے وہ جزیہ ادا کرے گا، اور دوسری بات جو کفر اور شرک کے خلاف لڑا جائے گا کہ باطل کا زور توڑنے کے لیے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت اور زور اور دباؤ ختم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کے راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یعنی کفر و شرک اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کی میں یعنی ایک رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف لڑا جائے گا۔ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے، چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے، یہ مطلب اختیار ہے۔ چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ کر ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی، جیسے کہ حدیث میں الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا اور فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، صحیح بخاری کی حدیث، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لے۔ اس طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے حدیث من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ دے پھر وہ جو مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے۔ تو اس آیت اور اس آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ بعض لوگ ایسا باور کراتے ہیں کہ کیونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ گو اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کرنا زبردستی نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی ریاست کا اپنا ایک نظریاتی حیثیت ہوتی ہے، اس کے تحفظ کے لیے اس سے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر تو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جاتی ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، کافر اگر کافر ہے اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک بار جب اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت و انحراف کی کوئی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا خوب سوچ کر اسلام لائے، کیونکہ اگر اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی، جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یعنی پھر جس کو مرضی آتی پھر جو اسلام چھوڑتا پھر اسلام قبول کرتا، یہ کوئی ایسی مذاق والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو ایک بار اسلام لائے وہ سوچ سمجھ کر لائے، زبردستی نہیں، سوچ سمجھ کر لائے، پھر اس کے بعد مرتد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اسلامی شریعت میں اس کا قتل ہے، لیکن دین میں زبردستی نہیں۔ اچھا، جس طرح سے انسانی حقوق کے نام پر قتل، چوری، زنا، ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں، یعنی اسلامی ریاست میں چوری، زنا، ڈاکہ ان چیزوں کا کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس طرح سے حرابہ یعنی کسی کا مال لوٹنا، ڈکیتی کرنا، تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح سے آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت، ارتداد کی اجازت بھی نہیں دی، مرتد ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جبر و اکراہ نہیں ہے، بلکہ مرتد کا قتل اس طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا دینا عین انصاف ہے۔ یعنی جس طرح سے قتل و غارت، چوری کرنے والوں کو سزا دینا انصاف ہے، اسی طرح سے مرتد جو ہو جائے اس کو سزا دینا بھی انصاف میں سے، اور اسلامی ریاست کا ایک اپنا نظریہ ہے، اسی کی اسی کو پورا کرنا ہے، ٹھیک۔ ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے۔ دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، محتاج وضاحت نہیں، یعنی وہ واضح ہے، وہ تو سب جانتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے آج کی کلاس ان دو آیت پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر تھوڑی زیادہ تھی، اس لیے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں، کل کی کلاس میں ہم اور دو آیات کی تشریح کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔